پاکستان میں سچ بولنا جرم ہے، جھوٹ بولنا جو کہ ایس ایم منیر اور جنرل لوگ جو ہیں ان کے حق میں ہو، وہ جھوٹ بولنا سنت ہے، فرض ہے۔ جو کوئی سچ بولے گا، سچی بات کہے گا، عمران خان کی طرح، دوسرے پی ٹی آئی ورکرز کی طرح اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا ٹیچرز بھی بچوں کو پڑھایا کریں، اور جو نعرے ہیں وہ بھی گانے وہ بھی چینج کر دیں۔ اب یہ نہیں گانا گانا چاہیے، ترانہ پڑھنا چاہیے کہ اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، تو لب دی پھرے بازار کڑے۔ اب تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ پتر جو ہیں وہ ڈالرز کے بکتے ہیں، پاکستانی روپے کے یہ نہیں آتے۔ ڈالرز جو ہیں وہ تو کئی گنا زیادہ پاورفل ہیں، اور انگلش میں اس کا یہ بن جائے گا the sons for sale in dollars not in rupees۔ تو عاصم منیر جو ہے وہ پاک فوج کے جنرل نہیں ہیں، اصل میں وہ امریکن جنرل ہیں یا انڈین جنرل ہیں۔ زیادہ واضح ہوگا کہیں کہ امریکن جنرلز ہیں، کیونکہ امریکہ کے مفاد، انڈیا کے مفاد، اسرائیل کے مفاد، ان کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستانی قوم غلام ہے، پاکستان ان کا غلام ہے۔ ڈرٹی ہیری جیسے لوگ جو ہیں وہ، اور عاصم منیر جیسے جنرلز جو ہیں وہ چور کی مائیں ہیں، کہتے ہیں چور کو نہ مارو، چور کی ماں کو مارو۔ اب نواز شریف جیسے دوسرے تیسرے سیاستدان وہ تو کٹ پتلیاں ہیں، ان کی ماں چور جو ہے وہ یہی جنرلز ہیں، یہی اسٹیبلشمنٹ۔ کیوں؟ اگر یہ ملک کے خیر خواہ ہوتے تو چوری کرنے ہی نہ دیتے ان لوگوں کو۔ تو اصل میں بڑے چور تو یہی لوگ ہیں جو کہ مختلف ڈرامے کرتے ہیں، پاکستان کو غلام رکھنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ کا غلام رہے، قرضوں میں پھنسا رہے، امریکہ کی جنگ لڑے، امریکہ کے مفادات میں چلے۔ اصل میں ان کو کہنا چاہیے امریکن جنرلز، یا ان کو کہنا چاہیے امریکن پیٹس۔ امریکہ کے کہنے پہ بھونکتے ہیں، امریکہ کے کہنے پہ دم ہلاتے ہیں، امریکہ کے کہنے پہ کاٹتے ہیں۔ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی ملک نہیں ہے، یہ صرف امریکن ڈالرز کے عوض بکے ہوئے لوگ ہیں، اور اس کے کہنے پہ پاکستانی کیا، مسلمان کیا، کسی کے خلاف بھی لڑیں گے، اپنی ماں بہن کو بھی بیچ دیں گے۔ سوری، اپنی ماں بہن تو نہیں کہنا چاہیے، مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی ماں بہن۔ اور اغوا کرنا، قانون سے کھیلنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، چوری کرنا تو دور کی بات۔ یہاں سچ بولنا جرم ہے، جھوٹ بولنا جو ان کے حق میں ہو وہی سنت ہے، وہی فرض ہے، وہی واجب ہے۔ تو اب نئی نسل کو ہم یہی پڑھائیں گے the sons are for sale in dollars not in rupees۔ تو امریکن جنرلز جو ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، پہلے ایک گانا تھا کہ زندگی کے ہاتھ میں آدمی کھلونا ہے، کسی کے گھر میں خوشیاں ناچیں، کسی کے گھر میں رونا ہے۔ تو یہاں یہ کہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں پاکستان کھلونا ہے، چوروں کے گھر میں خوشیاں ناچیں اور اچھوں کے گھر میں رونا ہے۔ اچھے جیلوں میں ہوں گے، اچھے جو ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوں گے، ان کے اوپر غداری، کرپشن کے الزامات لگیں گے، اور جو خود غدار ہیں وہ لائل ہوں گے، وہ رائل ہوں گے، وہ جنرلز کہلائیں گے، اور وہی پاکستان کا مقدر جو ہے وہ سیٹ کریں گے، امریکہ کے مفادات میں لڑیں گے، امریکہ کی جنگ لڑیں گے۔ جیسے اسرائیل فلسطین کے حالات ہیں، پوری دنیا میں جنگ لڑی گئی، جو ہے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، پاکستان میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنا جرم ہے، اسرائیل کو برا کہنا جرم ہے۔ کیوں؟ یہ امریکن پیٹس ہیں، یہ امریکن جنرلز ہیں، اور انہی کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے۔ تو لہٰذا فوج کے لیے شرمندگی کا باعث، پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث عاصم منیر، ان کو حافظ جو ہیں وہ انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے امریکہ کے احکامات کو، اور وہ سید کہلاتے ہیں لیکن اصل میں وہ یزید ہیں، اور ان کے بارے میں جتنا بھی برا کہا جائے کم ہے، اور یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، یہ ڈھیٹ ہونے کے ریکارڈ پورے کریں گے،
اور ان کو کوئی شرم نہیں ہے، ان کو کوئی حیا نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے تو امریکہ چلے جانا ہے، بدنامی پاک فوج کی، پاکستان کی، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ تو تمام پاکستانی قوم، تمام اچھے لوگوں کی طرف سے ان کے اوپر کروڑوں لعنت ہو، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے تسلط سے، ان کے قبضے سے آزادی نصیب فرمائے۔